اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ قاف کی تفسیر یعنی ایکسپلینیشن پڑھ رہے ہیں۔ جلدی سے اپنے پچھلے لیسن کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے رائٹ اور لیفٹ پہ رہتے ہیں۔ جو کام بھی وہ کرتا ہے اور جو باتیں بھی وہ کہتا ہے وہ ان ساری باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس کے نامہ اعمال میں یعنی بک آف ڈیڈز میں لکھتے رہتے ہیں۔ اور ہر ایک کو ایک دن موت آنی ہے، لیکن ہر انسان اپنی موت کو اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس کی تیاری نہیں کرتا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے اور ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا اور اس کے ساتھ ایک چلانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کو تم اگنور کر رہے تھے، جس کے بارے میں تم سوچ نہیں رہے تھے، اور آج ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے اور آج تمہاری نظر بہت تیز ہے۔ اس دن اور بھی بہت کچھ ہوگا بچوں۔ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کے لیسن میں پڑھیں گے۔ تو اپنا آج کا لیسن سٹارٹ کر لیتے ہیں آیت نمبر 23 سے لے کر 27 تک۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ ہے جو میرے پاس تھا تیار۔ کون ہوگا یہ ساتھی؟ وہ فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ تھے، جو ہر وقت اس کا ریکارڈ مینٹین کرتے رہے تھے اور آخرت میں جو اس کو چلا کر کھینچ کر لائے تھے اور جو اس کے لیے گواہی دے رہے تھے، وہ فرشتے اس کو لے کر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیں گے، اور پھر اس کی بک آف ڈیڈز کھولی جائے گی، اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اس کے نیک اعمال بھی تولے جائیں گے اور برے اعمال بھی تولے جائیں گے، اور اگر اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے برے اعمال زیادہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں ہر کافر سرکش کو دوزخ میں ڈال دو۔ کن دونوں سے کہا جائے گا؟ ان دونوں فرشتوں سے جو اس کو لے کر آئے ہوں گے۔ ان کو حکم دیا جائے گا کہ ہر کافر کو، ہر سرکش کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ کون ہے یہ کافر؟ کافر ہوتا ہے بچوں انکار کرنے والا، نہ ماننے والا، کفر کرنے والا یعنی ان بلیور۔ اور کافر کا ایک مطلب ہوتا ہے ناشکرا یعنی انگریٹفل۔ کافر کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ کافر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو نہیں مانتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کو کافر یعنی ان بلیور کہا جاتا ہے۔ اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ صحت کی نعمت، ایمان کی نعمت، وقت دیا ہمیں، دولت دی ہمیں، اور بہت ساری چیزیں، گھر دیا، بہت ساری صلاحیتیں دیں، اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اپنی آخرت کی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں۔ لیکن یہ کافر کیا کرتا ہے کہ ان نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کی ناشکری کرتا ہے، ان کی قدر نہیں کرتا، ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اور ان کو استعمال کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے برائیاں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو پھر ایسے کافر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ اور بچوں، آپ جانتے ہیں کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کافر ہیں، کافر اور کیا کیا کرتے ہیں تاکہ ہم ان ساری چیزوں سے بچ سکیں اور جہنم میں جانے سے محفوظ رہ سکیں۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کافر ناشکرا ہوتا ہے، عنید ہوتا ہے، مناع للخیر ہوتا ہے، معتدٍ ہوتا ہے اور مریب ہوتا ہے۔ آئیے ان سب چیزوں کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ عنید کا ورڈ عین نون دال سے نکلا ہے، جس کے مطلب ہوتے ہیں بہت زیادہ دشمنی رکھنے والا، بہت زیادہ ضدی اور بہت زیادہ مخالفت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھتا ہے، نبیوں سے دشمنی رکھتا ہے، نیک لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے،
ضد کرتا ہے اور ہر بات میں ان کے خلاف جاتا ہے، کوئی بات نہیں مانتا، تو ایسے شخص کو عنید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مناع للخیر معتد مریب، جو نیکی سے بہت زیادہ روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے۔ منائن کا ورڈ منع سے نکلا ہے، جس کے مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ روکنے والا، اسٹرکٹلی روکنے والا، اور یہ خیر سے، بھلائی سے، نیکی سے بہت زیادہ روکتا ہے۔ نہ صرف خود نیکی نہیں کرتا، اپنے آپ کو بھی نیکی کرنے سے روکتا ہے، اور باقی لوگوں کو بھی مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی کوئی نیک کام نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ شخص کیا ہوتا ہے؟ معتدن ہوتا ہے۔ معتدن عود سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اپنی لمٹس کو کراس کر دینا، حد سے باہر نکل جانا۔ معتدن ہوتا ہے جو پوری اور تیاری اور پلاننگ کے ساتھ اپنی لمٹس کو کراس کر جائے، اپنی لمٹس کو پار کر دے۔ یہ لمٹس کون سی ہوتی ہیں؟ یہ کون سی حدیں ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ بچوں، یہ حدیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، یہ باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ ہمیں ان باؤنڈریز کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اگر ہم ان باؤنڈریز کو کراس کر جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان باؤنڈریز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو ان کو کراس نہ کرو، ان سے پار نہ جاؤ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرے گا وہی بہت بڑا ظالم ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو ان کے قریب بھی نہیں جانا، کراس کرنا تو دور کی بات، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ان حدوں کے قریب بھی نہیں جاتے، وہ جو لمٹس، وہ جو باؤنڈریز اللہ نے مقرر کی ہیں ان کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن یہ کافر کیا کرتا ہے؟ یہ ان لمٹس کو کراس کر دیتا ہے، ان باؤنڈریز میں سے باہر نکل جاتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ یہ مریب ہوتا ہے۔ مریب ریب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بے چین کر دینے والا شک، ایسا شک جو پریشان کر دے۔ مریب وہ کافر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے آرڈرز پر ایمان لانے کے بجائے ہر وقت ان میں شک کرتا ہے، اور اس شک کی وجہ سے انہیں ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خود بھی پریشان رہتا ہے اور باقیوں کو بھی پریشان کرتا ہے، اور کوئی بھی نیک عمل نہیں کرتا۔ تو بچوں، یہ ہیں وہ سارے کافر، اور اس کافر کا سب سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 26 میں بتا رہے ہیں کہ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بنا لیا، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ یہ ہے بچوں سب سے بڑا گناہ۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لیکن یہ کافر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا بنا لیتا ہے۔ وہ خدا کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ بت بھی ہو سکتے ہیں جن کو وہ خود بناتا ہے، وہ دوسرے انسان بھی ہو سکتے ہیں جن کو وہ خود سے پاورفل سمجھتا ہے، اور وہ اس کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، جن کو ماننے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کو وہ خدا بنا لیتا ہے، اور اس کو خدا بنانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا چھوڑ دیتا ہے، اور اس چیز کو کہا جاتا ہے شرک، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو شریک ٹھہرا دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا بنا لیا، تو اس کام کو شرک کہتے ہیں، اور یہ کام، یہ شرک اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا جو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے، اور شرک کے علاوہ باقی ہر گناہ کو جسے وہ چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، صرف شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ تو بچوں، شرک ایک انتہائی شدید گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں، اور جس کا بدلہ صرف شدید، بہت سخت عذاب کی صورت میں ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں
قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ اس کا دوست، اس کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ وہ تو خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ کون ہے یہ ساتھی جو عین عذاب کے وقت انسان کا ساتھ چھوڑ جائے گا؟ یہ ہے شیطان، جو دنیا میں اس کا ساتھی بن کر رہتا ہے۔ اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے دکھائے ہیں۔ ایک وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، جنت کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا وہ راستہ جو گمراہی کا راستہ ہے اور وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ جنت کی طرف جانے والا راستہ بظاہر دیکھنے میں مشکل لگتا ہے، اور جبکہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ آسان لگتا ہے، اور شیطان اس راستے کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے تاکہ انسان شیطان کو فالو کرنا شروع کر دے اور اس گمراہی کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے۔ اور جب انسان شیطان کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے اور سیدھا راستہ چھوڑ کر اس گمراہی کے راستے پر چلنے لگتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں جا کر گر جاتا ہے، کیونکہ اس راستے کے اینڈ پر جہنم ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت راستہ، لیکن یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اور جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس وقت وہ شیطان جو ساری زندگی اس کے ساتھ تھا اور اس کو اس گمراہی کے راستے پر چلاتا رہا تھا، اس وقت وہ کہے گا کہ میرے رب، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، میں نے تو اس کو غلط راستہ نہیں دکھایا تھا، بلکہ یہ تو خود ہی صحیح راستہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا تھا، یہ خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ تو بچوں، پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی سے ہوشیار ہو جانا ہے، کیونکہ ہم سب نے جہنم سے بچنا ہے نا۔ جہنم بہت خوفناک جگہ ہے، تو ابھی سے احتیاط کرنی ہے اور شیطان سے بچ کر رہنا ہے، کیونکہ شیطان وہ برا ساتھی ہے جو ہمیں غلط راستے پر چلائے گا اور ہم سب کو جہنم میں لے جا کر چھوڑ دے گا۔ تو ابھی سے کوشش شروع کر دیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے اور جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا لیسن۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ اس کو جلدی سے یاد کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔